السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑے صاحب مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں اور اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ پلان ہے 9 سال کا، ایک ایکسٹینشن 2025 میں اور دوسری ایکسٹینشن اسی شہباز شریف سے 2028 میں لینے کا منصوبہ ہے۔ منصوبے تو انسان بناتا ہے لیکن فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے کارنامے ایکسیپٹ کر لیے ہیں۔ اس تصویر کو ذرا دیکھیں، رجیم چینج آپریشن کے مین کردار آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے پاکستان کی تباہی کے آغاز کا دن تھا۔ ایک ایسا ہائیبرڈ مارشل لا فیصلہ سازوں نے پاکستان میں لگا دیا ہے کہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوں تو میں یہاں محفوظ ہوں۔ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ٹاؤٹ ذرا آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ ISI کا وکیل ہے، راجہ رضوان عباسی۔ یہ ہر کیس میں گھسا ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کی فیسیں لے رہا ہے حکومت سے۔ یہ سائفر کیس میں گھس جاتا ہے، یہ اعظم سواتی کے کیس میں گھس جاتا ہے، یہ شاہ محمود قریشی کو بھی دھمکیاں لگاتا ہے، یہ ہر جگہ بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اب گزشتہ 2 سماعتوں سے جو بشرا بی بی اور عمران خان کا عدت میں نکاح والا کیس ہے، اس میں یہ غائب ہے۔ کبھی بیماری کا بہانہ کر لیتا ہے، کبھی نان اویلیبلٹی کا بہانہ کر لیتا ہے۔ دنیا کی تاریخ کا غلیظ ترین کیس پروسیکیوٹ کرنے والا یہ وکیل، یہ خاور مانیکا کا وکیل ہے، یاد رکھیے گا۔ ہر گندے غلیظ شخص کے ساتھ یہ کھڑا آپ کو دکھائی دے گا۔ ضروری کیا ہے آپ کے لیے کہ پاکستان میں ایسے کرداروں کو نیم اینڈ شیم کرنا ہے۔ کوئی بھی سرکاری افسر غلط کام کرے، اس کے بارے میں کھل کر بتائیں کہ اس نے کیا غلط کام کیا ہے۔ کوئی رشوت مانگے، یہی کام کریں۔ اسی طرح اس طرح کے غلیظ کرداروں کو نیم اینڈ شیم کریں۔ انہوں نے اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو، ان کے آگے دوستوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے۔ یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں اگر تبدیلی آنی ہے، پاکستان نے اگر ٹھیک ہونا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں ناکامی کے پہلے اعتراف کی طرف۔ یہ ناظرین اکرام ذرا آپ خبر پڑھیں۔ SIFC یعنی جنرل عاصم منیر کے نیچے جو ادارہ ہے SIFC، اس نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو 6700 ارب ٹیکس کلیکٹ کرنے میں مدد دی ہے جولائی سے مارچ تک۔ SIFC نے کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ 6700 ارب ٹیکس کلیکٹ کر لیا ہے 7-8 مہینوں میں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے چھپی اصل کہانی کیا ہے۔ جون 2023 میں بنتی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل۔ یہ کس کا برین چائلڈ ہے؟ یہ جنرل عاصم منیر کا برین چائلڈ ہے کہ میں پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آؤں گا اور اس کے لیے مجھے سارے کے سارے ریڈ ٹیپ ختم کرنی ہے، بیوروکریسی کو بیچ سے نکالنا ہے، ایک ایسا ادارہ بنانا ہے کہ باہر سے جو پیسہ آئے وہ اس کے تھرو اکٹھا ہو، کوئی سوال کوئی جواب نہ دینا پڑے تاکہ لوگ یہاں آ کے انویسٹ کریں۔ یہ دعویٰ کر کے SIFC بنائی گئی۔ جون 2023 میں یہ ادارہ بنایا گیا۔ آج اپریل 2023 میں پتہ ہے کہاں کھڑا ہے؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جو واحد مقصد تھا جس کے لیے بنائی گئی تھی عمران خان کے دور کی نسبت، آج ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 20 سے 25% کم ہے اور پچھلے سال کی نسبت 13% کم ہوئی ہے۔ یعنی انویسٹمنٹ آنا تو دور کی بات، ہمیں 100 ارب ڈالر کا ایک جھانسا دیا گیا اور پھر میں اس کی آپ کو اصل وجہ بھی بتاتا ہوں۔ پھر ہمیں 80 ارب ڈالر کا جھانسا دیا گیا، پھر کہا گیا 25 ارب ڈالر آئیں گے، اور اب ریزلٹ یہ ہے کہ ہم نے عوام سے ٹیکس زیادہ لے لیا ہے۔ یعنی فوج کا کیا کام ہے عوام سے زیادہ ٹیکس لینا؟ لیکن وہاں گھس رہے ہیں جہاں کوئی کام نہیں ہے، اور جو کرنا ہے کہ باہر سے پیسہ لانا ہے، ہمیں ڈالر چاہیے۔ ہمیں پاکستان میں ٹیکس کلیکشن سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے جو ہمیں ڈالروں سے ہے۔ ہمیں ڈالرز چاہیے، ڈالرز نہیں آ رہے، بلکہ ڈالر پہلے سے کم ہوئے ہیں پاکستان میں آنے۔ سو ہم نے کیا حاصل کیا؟ اس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اس سے کنیکٹڈ چیز اب آپ کو دکھاتا ہوں، ناکامی کی دوسری نشانی۔ اب شہباز شریف نے دورہ کیا سعودی عرب کا۔ اب اس دورے سے خبر یہ نکلی کہ 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے سعودی عرب نے اعادہ کیا، کوئی دستخط نہیں ہوئے۔ یہ اعادہ پہلے 19 ارب ڈالر کا تھا، پھر 7 ارب ڈالر پہ آیا اور اب 5 ارب ڈالر پہ آ گیا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی پہلی نشانی کہ یہ دورہ فیل ہو گیا اور کوئی پیسے نہیں ملے۔ جیو خبر چلا رہا ہے کہ شہباز شریف اور مریم عوام کے لیے زحمت بن گئے، ان کی فلائٹ کی وجہ سے عوام در بدر ہو گئے۔
فلائٹ نے جدہ جانا تھا وہ مکہ چلی گئی، وہاں گھنٹوں کھڑی رہی، واپسی پہ فلائٹ نے اسلام آباد آنا تھا لاہور چلی گئی۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ سب بتا چکا ہوں۔ جب پیسہ ناظرین کرام مل جاتا ہے تو یہ خبریں نہیں چلائی جاتی۔ اب آپ کہیں گے کہ سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ تھا دوبارہ چیف منسٹر بننے کے بعد اور پرائم منسٹر بننے کے بعد، تو کیا ہوا؟ ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ عوام کو اور خاص طور پر طاقتور ادارے کے اندر یہ سارے گناہ کرنے کے لیے، یہ کرائم کرنے کے لیے، الیکشن چوری کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے ایک بنیادی نقطہ رکھا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادارے کے اندر 90% عمران خان کی سپورٹ ہے۔ ایک نقطہ رکھا گیا تھا کہ پاکستان مالی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، عمران خان آ گیا تو IMF بھی ہمیں پیسے نہیں دے گا، کوئی ملک نہیں دے گا، جبکہ عرب ممالک نے یہ شرط رکھی ہے۔ اور یہ خبر بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسے ہی تھا، عرب ممالک نے یہ شرط رکھی ہے کہ نواز شریف اگر وزیر اعظم بنے گا، اور شہباز شریف کی حکومت کے دوران بھی یہ باتیں کی گئیں کہ اگر نواز شریف حکومت میں آئے گا، وہ وزیر اعظم بنے گا تو ہم آپ کو اربوں ڈالر دیں گے، یعنی شہباز شریف کو نہیں دیں گے، نواز شریف کو دیں گے۔ پھر یہ کہا گیا ادارے کے اندر ہی کہ بھارت سے بات چیت کرنی ہے۔ بھارت یہ کہتا ہے کہ اگر نواز شریف کی حکومت آئے گی تو بات چیت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، عمران خان کی آئے تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو ان بنیادوں پر سارے جرائم کروائے گئے ہیں، پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں جرائم کروائے گئے ہیں۔ اب ذرا سمجھیں، نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنا، وہ سارا تو ادھر ہی ردی کی ٹوکری میں پلان چلا گیا۔ جو سارا آپ نے تیل نکالنا تھا وہ پچھلی شہباز کی حکومت میں نکال لیتے، لیکن جھوٹ تھا۔ یہی جھوٹ تھا عرب ممالک کے حوالے سے بھی کہ وہ پیسے دیں گے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں کہ یہ مجھے کیوں لگتا ہے یہ دورہ ناکام ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مٹیریلائز ہو جائے آفٹر فیو منتھس، ہو سکتا ہے محمد بن سلمان آئیں تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اعلان کر جائیں، لیکن فوری طور پر کوئی پیسہ آتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ ذرا دیکھیں۔ خبر یہ ہے گلوب آئی نیوز کی کہ سعودی عربیہ نے کویت سے 16 ارب ڈالر کا قرض طلب کر لیا۔ سعودی عرب خود 16 ارب ڈالر کویت سے مانگ رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ 5 ارب ڈالر پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ میں آپ کو ایک اور وجہ بھی بتاتا ہوں صورتحال خراب ہونے کی۔ اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ایونچولی اس نے کسی کنارے لگنا ہے۔ خاص طور پر اگر ٹرمپ کی حکومت آ جاتی ہے، غزہ جو تباہ کیا گیا ہے یہ سب ری بلڈ کیا جائے گا۔ یہ کون کرے گا آپ مجھے بتائیں؟ یہ بلڈ کس کو دیا جائے گا؟ تباہ کرے گا اسرائیل، اور بل بھریں گے UAE اور سعودی عرب۔ یہ تعمیرات کریں گے وہاں پہ۔ ان تعمیرات کے بدلے ایک ڈیل ہونی ہے جس میں شاید سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور غزہ کا بھی بارڈر بنانا ہے۔ اگر کوئی ایسے کوشش کی گئی تو اسرائیل کو کم از کم تسلیم کرنا کارڈ پہ ہوگا، پاکستان کو بھی کرنا ہوگا، لیکن یہ بات پوائنٹ کی نہیں ہے۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ عرب ممالک کو پہلے سے پتہ ہے کہ ہمارے ارب ڈالر ابھی وہاں لگنے ہیں اور ہم سے عالمی قوتیں لگوائیں گی۔ یہ ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف سعودی عرب کویت سے 16 ارب ڈالر مانگ رہا ہے، ایک طرف سعودی عرب کو پتہ ہے کہ ہم نے اربوں ڈالر لگانے ہیں غزہ کو دوبارہ تعمیر کرنے میں جو تباہ کیا گیا ہے، تو وہ پاکستان میں کیسے انویسٹمنٹ کریں گے؟ خاص طور پر اس وقت جب پاکستان میں کوئی عدالت بھی فیصلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دنیا کی کون سی کمپنی ہے جو اپنا پیسہ ڈبونے کے لیے یہاں آئے گی؟ مجھے بتائیں۔ دیکھیں، کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ کل کو میرا کوئی قانونی مقدمہ پھنس گیا، حکومت سے میری انبن ہو گئی، تو کیا عدالتیں اتنی آزاد ہیں کہ میرے حق میں فیصلے دیں گی؟ سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کمپنیز کو کہ اگر حکومت کے ساتھ میری انبن ہو گئی کسی لائسنس کے معاملے میں، کسی فیس کے معاملے میں، کسی اور چیز کے معاملے میں، ٹیکس کے معاملے میں، کیا عدالتیں مجھے انصاف دیں گی یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ اس لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی اور نہ آئے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمام معاشی اصولوں کے خلاف ہے کہ ان حالات میں انویسٹمنٹ آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 5 ارب ڈالر آئے بھی تو زیادہ سے زیادہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو 3 ارب ڈالر سعودی عرب نے ہمیں پہلے دیے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے، وہ عمران خان کے دور میں دیے تھے۔ سعودی عرب ہو سکتا ہے کہ 2 ارب ڈالر مزید اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے دے دے اور کہے یہ 5 ارب ڈالر کا پیکیج ہے۔ سعودی عرب رول اوور کر رہا ہے، مطلب 3 ارب ہم نے واپس کرنے تھے اس سال، سعودی عرب کہہ رہا ہے وہ بھی آپ رکھ لیں، اور 2 ارب ہم آپ کو مزید دیتے ہیں، رکھ لیں اسٹیٹ بینک میں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے اس معاشی حالت میں۔ کسی قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی مجھے نظر نہیں آتی، باقی اگر ہو گئی تو شاید اگلے کئی سالوں میں ہوگی، فوری طور پر ان حالات میں نہیں ہوگی۔ تو یہ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ کیسے جھوٹ بولا گیا کہ نواز شریف آئے گا تو سب ٹھیک ہوگا۔ باجوہ صاحب انٹرویو دیتے تھے، صحافیوں کو کہتے تھے کہ میاں صاحب آئیں گے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ یہی سب کو چورن بیچا گیا، لیکن یہ چورن ناکام ہو گیا۔ اب کچھ اور سوالات یہاں پہ جنم لیتے ہیں۔
ناظرین کرام، جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایسی تصویریں چاہیے ہوتی ہیں اس قسم کی، کیونکہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، ہر میدان میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب آپ ایسی تصویریں بنوا رہے ہیں تاکہ پاکستانی ٹیم کی اگر کوئی گڈ ول ہے تو عوام آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ الٹا یہ کہ عوام پاکستانی ٹیم پر تنقید کر رہی ہے، گو کہ کرنی نہیں چاہیے، وہ بیچارے مجبور ہیں، انہیں جہاں کہا جائے گا محسن نقوی نے بھیجا وہ چلے گا، بیچارے کیا کر سکتے تھے۔ لیکن ایسی تصویریں تب بنائی جاتی ہیں جب اپنی ساکھ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کسی اور کی ساکھ استعمال کر کے عوام کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں۔ یہ تصویریں صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں، انویسٹمنٹ لانے میں ناکام، معیشت ٹھیک کرنے میں ناکام، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے میں ناکام۔ اب جو سمجھ آ رہی ہے، اور اس پر شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے کہ ابھی منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کو رستے سے ہٹا دو، یعنی خدا نہ خواستہ اس کی جان لے لو اور تحریک انصاف کے اندر سے ایک ایسے لیڈر کو سامنے لاؤ جس کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ اس نے بڑی قربانی دے دی ہے، تشدد برداشت کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اندر سے کمپرومائز ہو گیا ہو۔ لیکن یہ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ایسے بندے کو جس کے بارے میں یہ تاثر ہوگا کہ یار اس نے بڑی قربانی دی ہے، یہ تو عمران خان کا وفادار ہے، اس کو سامنے لا کر پارٹی کی باغ دوڑ اس کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی اور وہ کنٹرول کرے گا، اور عوام کو بھی وہ کسی حد تک قابل قبول ہوگا کہ یار اس نے تو بڑی عمران خان کے لیے قربانی دی ہے۔ تو شہباز گل کا کہنا ہے کہ ہمیں عمران خان کی جان ہر حال بچانی ہے، ہمیں ایک کمپین چلانی ہے عید کے بعد۔ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔